بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامات میں خاندانی اور معاشرتی مسائل کے عنوان پہ گفتگو کی ہے، اسی سلسلے کو ہم آگے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم آج گفتگو کریں گے ہمارا خاندانی نظام، ہمارا معاشرتی نظام، ہمارا گھریلو نظام، اس پہ میڈیا کے کیا مثبت اور منفی اثرات ہیں۔ یقیناً انتہائی اہمیت کا حامل یہ عنوان ہے، اور اس چیز میں یہ مد نظر رکھیں کہ میڈیا کے زندگی کے دوسرے شعبوں پہ جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آج ان کو ڈسکس نہ کریں، بلکہ صرف ہم اپنے عنوان کے مطابق ہمارے خاندانی نظام پر میڈیا کے جو مثبت اور منفی اثرات ہیں ہم اس پہ انشاءاللہ العزیز ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب محترم سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب منڈی بہاؤالدین سے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرامات میں ٹیلی فون کال کے ذریعے شریک ہوتے رہے، لیکن الحمدللہ آج براہ راست ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں شریک ہیں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے آج اسلام آباد انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور اسی طرح آج ہمارے ساتھ ہماری گفتگو میں شریک ہوں گے فیصل آباد سے جناب انجینئر حسن مجتبیٰ صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں قرطبہ ریسرچ سنٹر کے اور ڈائریکٹر ہیں آذان ٹی وی کے، مدیر ماہنامہ ادراک ایک رسالہ ہے اس کے مدیر ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ العزیز ٹیلی فون کال پہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے محترم مہمان جناب سعید اشرف ایڈوکیٹ صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت مہربانی جی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ میڈیا اس وقت اگر یہ کہیں کہ گلوبلائزیشن کے اس دور میں، بلکہ گلوبلائزیشن تو اس وقت تھا جب دنیا ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی تھی، اب میرے خیال میں دنیا ایک کمرے کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس سے بھی زیادہ سمٹ چکی ہے، اور آج ممکن ہی نہیں کہ اگر کوئی آدمی میڈیا کے مثبت کے منفی اثرات سے اپنی جان چھڑانا چاہے تو وہ ممکن ہو سکے، شاید یہ چیز بظاہر ممکن نظر نہیں آتی ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو میڈیا کے حوالے سے یہ بتائیں کہ میڈیا کے خصوصی طور پہ ہمارے خاندانی نظام کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں انوائٹ کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا، اس کو مغرب میں اور مشرق میں تھوڑا سا مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے، مغرب میں میڈیا کو صرف اور صرف روزنامچہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، جی، جبکہ مشرق میں میڈیا کو ایک مقدس نام ہے صحافت، جی، جس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور صحیفہ عربی یہ زبان کا ایک ورڈ ہے، لفظ ہے، اور صحیفے کی دین میں جو ایک ہمارے مذہب میں مقام ہے وہ بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جس طرح مختلف صحائف انبیاء کرام جی سے نازل بالکل، ہوئے، یعنی وہ صحافت اس سے صحیفہ سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے جس کو ایک مقدس چیز سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ جی، تو یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم اس کے خاندانی نظام کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات یہ ہیں، بات یہ ہے کہ 21ویں صدی سے قبل جو ہمارے ملک کا میڈیا تھا وہ ایک ذمہ دار میڈیا تھا۔ 21ویں صدی کے بعد جب چینلز کی بھرمار ہوئی ہے، جی، اس وقت چاہیے تو گورنمنٹ کو تھا کہ اس کے متعلق کوئی ضابطہ اخلاق مرتب کیا یعنی جاتا۔ جب سے پرائیویٹ میڈیا جی، نجی ٹی وی ہوا ہے، چینل، جی، بالکل نجی ٹی وی چینلز جب سے آئے ہیں، جی، تو لیکن ان کے لیے کوئی ایسا ویسا کچھ نہیں کیا گیا۔ ابھی جو ہے بہتات ہے ٹی وی چینلز کی، اور ہر لحاظ سے اس کے بے شک اس کے پازیٹیو بھی اس کی پہلوز ہیں۔ فار ایگزامپل ہماری جو خواتین ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ان کو کوکنگ کے بہت سے جو طریقے ہیں وہ معلوم ہو رہے ہیں، نوجوانوں کو بہت سا سیکھنے کا جو ہے وہ موقع مل رہا ہے، اور دیگر جو ایسے پروگرامز بھی ہیں جن سے عوام الناس میں، پبلک میں شعور بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ملک میں جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ سیاسی شعور بھی پیدا ہوا ہے، سماجی شعور پیدا ہوا ہے، اخلاقی شعور پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا جو میرے خیال میں اگر آپ اخلاقی شعور کا کہتے ہیں تو بالکل بالکل، لیکن بالکل جو خاندانی معاملات ہیں، اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جو اخلاقی بگاڑ جو خصوصاً ہماری فیملی سسٹم میں پڑا ہے، اس سے اگر اس کا موازنہ کریں تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ فار ایگزامپل اسی میڈیا کے جو اگر آپ اجازت دیں کہ میں ایک کال ریسیو کر لوں۔
جی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, آپ دوبارہ ٹرائی کیجیے. اچھا جی بات میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہماری جو تہذیب ہے جی اس کے خاتمے میں میڈیا کا کلیدی رول ہے. ہمارا ایک اپنا کلچر تھا. دیکھیں خاندانی نظام پر کلچر کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. جی جی ہمارا جو ایک کلچر تھا وہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلچر تھا, اس کو ہم سے جدا کر دیا گیا. یہ بھی بات آیا ہے میڈیا کا رخ جو ہوتا ہے وہ پبلک جو ہے وہ متعین کرتی ہوتی ہے, لیکن ہمارے ہاں الٹی گنگا آپ بہتی ہے. نے کلچر کی بات کی, تھوڑا سا اس کلچر پہ آپ وہ کیجئے کہ ہمارا خاندانی کلچر اس سے پہلے کیا تھا. ہمارا خاندانی کلچر بہت خوبصورت تھا جی. بڑوں کا احترام تھا, اساتذہ کی رسپیکٹ تھی, خاندان کے اندر بہت محبت تھی آپس کے اندر. اس کی بڑی مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں. آج سے تھوڑا سا اگر پاسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو جوائنٹ فیملی سسٹم ملتا ہے. لیکن معذرت ایک کال ریسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم شاید آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ سگنل کلیئر نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے ہیں. آپ اگر ٹی وی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو برائے مہربانی پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. معذرت چاہتے ہیں, آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. تو جی آپ بات جاری رکھیں. یہ چیزیں مطلب میں بات کر رہا تھا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم وغیرہ وغیرہ اور بہت سی چیزیں تھیں, وہ سب کچھ خواتین میں حیا تھا اور بالکل بڑوں کی ایک رسپیکٹ تھی. جو بات بڑے کر دیتے تھے ان کو سر تسلیم خم کیا جاتا تھا. لیکن اس وقت بے شمار ایسے واقعات ہیں جو بڑوں کے سامنے بچوں کو ہم نے بولتے بھی دیکھا ہے, بلکہ اور بھی بہت کچھ کرتے. میں معذرت چاہتا ہوں یہاں پہ ناظرین محترم, میں معذرت کے ساتھ ان کی گفتگو اپنے مہمان کی کاٹ رہا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک کلپ موجود ہے جو ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ کس طرح اولاد بے باک ہو چکی ہے اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے. وہ اتنا زیادہ بے باک ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو, والدین کو, گھر کے بڑوں کو ان ٹی وی شوز اور ٹاک شوز اور ان خصوصی طور پہ جو مارننگ شوز ہوتے ہیں اور ان کے جو اینکر پرسن ہوتے ہیں, جو ہوسٹ کرنے والے ہوتے ہیں, ان کے سامنے اپنے والدین کو بھی حیثیت نہیں دیتے ہیں. اور اپنے اتنا بے باک ہو چکی ہے اولاد اور خاندانی نظام اس حد تک, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان پروگرامات کی وجہ سے فرسودہ ہو چکا ہے کہ ابھی ایک ہم کلپ شو کرتے ہیں اور اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی ننھی سی منی گڑیا کیا کر رہی ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ آڈیشن دینے آئی ہوں, آپ سے ملنے آئی ہوں. آپ اچھے لگتے ہیں. اچھا وہ تو میں اچھا لگتا ہوں گا. کہاں سے آئی ہیں تھوڑا بتائیں. ایبٹ آباد سے. ایبٹ آباد سے آئی ہیں؟ ہاں جی. کتنی دیر ہو گئی ویٹ کرتے ہوئے؟ 47 آورس, مطلب 24 رستے میں لگ گئے, اور کل سے آئی ہوئی ہوں 23 گھنٹے. تو آپ نے انتظار کرایا, اتنی لائنیں لگائی رکھتے ہیں اور تھک گئی ہوں. ایبٹ آباد میں کہاں رہتی ہیں آپ؟ ایبٹ آباد ہری پور میں رہتی ہوں. ہری پور ہزارہ؟ ہاں جی ہری پور ہزارہ. کیا چیز ہے وہاں کی خاص؟ سلیم پکوڑے والا. سلیم پکوڑے والا؟ ہاں, وہاں کے پکوڑے بہت مشہور ہیں. اچھا کیا اس کی خاص بات ہے پکوڑوں کی؟ مزے کے ہوتے ہیں بہت. گھر پہ بتا کے آئی ہیں؟ نہیں. اچھا پہلے ایک چیز کلیئر کر لیتے ہیں, دور سے آئی ہو, آڈیشن تو ہو جائے گا, والدین نہیں مانے تو ٹاٹا بائے بائے. تو اس طرح آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو گڑبڑ سے نہیں. دیکھیں اب بندہ کسی کو پسند کرتا ہے, کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے. کیا؟ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے. اچھا تو رشتہ بھیجتا ہے نا. رشتہ بھیجنے سے پہلے بندہ ملتا ہے, اور آپ سے ملنے کا یہی ایک ذریعہ تھا. آپ اچھی لگتی ہیں, شادی کرنا چاہتی ہوں. تو آپ رشتہ بھیجنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. اچھا اب فیس بک پہ تو میں آپ کو پروپوز کرنے سے رہی, آپ نے تو ریپلائی بھی نہیں دینا تھا, سین بھی نہیں کرنا تھا. سین بھی نہیں کرنا تھا؟ ہاں جی. اچھا ایک منٹ بات سنو, کتنے سال کی ہیں آپ؟ 18. آئی ڈی کارڈ بنا ہے؟ ابھی بن جائے گا. میں کتنے سال کا ہوں؟ 31. کتنا فرق ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے. کتنا فرق ہوا؟ تھوڑا صحیح ہے نا, تو کیا ہو گیا, لڑکا ویسے بھی بڑا ہوتا ہے. اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے. نہیں خیر ہے. اچھا چلو پہلے بات سنیں. ہاں جی. ایبٹ آباد سے آپ کس طرح آئی ہیں؟ ڈائیورس آئی ہوں. اچھا کتنے کا ٹکٹ پڑا آپ کو؟ 5000. کراچی میں کہاں رکی ہوئی ہو تم ابھی تک؟ میں یہیں پہ رکی ہوئی ہوں. ایس ٹی وی پہ؟ ہاں جی. تو یہاں کا ہوٹل کھلا ہوا ہے؟ نہیں ہوٹل نہیں, لیکن رات ساری میں نے بیٹھ بیٹھ کے گزاری ہے. مجھے ایک چیز بتائیں جی کہ آپ گھر پہ بغیر بتائے آئی ہیں, ہاں جی. کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ بھی وہ دیکھیں گے تو سوچیں گے یہ لڑکا بھی صحیح نہیں ہے. تو وہ تو پہلے سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. میں آپ کا شو دیکھتی تھی اور میری امی آپ کو اتنی گالیاں دیتی تھیں. آپ کی امی گالیاں دیتی ہیں مجھے؟ ہاں جی. وہ کہتی ہیں کہ یہ بندہ ہے ہی خراب, اس نے تمہیں خراب کیا, تمہیں اس کے شو دیکھ کے خراب ہوئی ہو. اور
आपकी अम्मी कहती हैं कि इसको देख के खराब हुई है। हाँ जी, रमजान सारा मेरे रोजे आपने घर किए। मैंने रोजे आपके घर किए हैं। हाँ ना, आपको शो ही इस टाइम पे आता था, सहरी के वक्त आता था, ना मैं सहरी कर सकती थी, अफ्तारी के टाइम आता था, ना मैं अफ्तारी कर सकती थी। अम्मी को कभी बताया कि जी मैं वकार ज़का से शादी करना चाहती हूँ? उन्हें बताया है, लेकिन वो कहती हैं कि सोचना भी मत, वो तो पसंद ही नहीं है हमें, शो में नहीं पसंद तो तुम दूर दूर की बात है। तो मतलब आपको क्यों लगता है कि आप शो में इस तरह आएंगी तो मैं बोलूँगा हाँ मैं तो आप ही का वेट कर रहा था? मैं अच्छी हूँ, मुझ में क्या बुराई है, इतनी प्यारी दिखती आपकी हूँ। अम्मी क्या कहती है मैं कैसा हूँ? बुरे हैं, मुझे नहीं लगते। अच्छा तो मैं तो हूँ बुरा, आप अच्छी मैं बुरा? अगर ठीक है, मुझे फिर भी आपसे ही शादी करनी है। मैं अच्छी हूँ, खाना पका लेती हूँ, हाँ खाना पका लेती हूँ और अच्छा सोचा क्या मतलब? हाँ खाना पका लेती हूँ, आता नहीं है ना पकाना? नहीं, सीख तो सकती हूँ। आता ही नहीं है खाना पकाना? नहीं सीख तो मतलब ट्राई करूंगी, एक दिन जलेगा, आप खा लेना चुप करके, दूसरे दिन तो नहीं जलेगा, 2 दिन जलेगा, 3 दिन तो नहीं जलेगा ना। देखिए मुझे तो शादी का वैसे शौक नहीं है। अच्छा, खैर हो जाएगा, मैं प्यारी हूँ। नहीं इस तरह बहुत प्यारी होती है। अच्छा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हाँ देखिए मुझे तो शादी का बिल्कुल ना शौक है। अच्छा। और मैं जो भी यहाँ आता है ना उसको यही समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप कोई भी बात बोलते हैं ना, हाँ जी, वो दुनिया देख रही है। आज से 4 साल के बाद जब आप देखेंगी और जो आपका जो भी हस्बैंड होगा ना वो भी जो मुझे भी क्यों होगा, दुनिया के नहीं अंदर। क्यों आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जो भी होगा? अरे भाई ये शो जो है इससे शादी तो नहीं हो सकती ना। तो क्यों नहीं, लाइक आपने मुझे देखा, मैं आपको अच्छी लगी हूँ कि नहीं? अच्छी मतलब मैं प्यारी हूँ, मतलब भाग कर आई हैं, उसकी भी गालियां मुझे मिलेंगी। तो मैं क्या कर, नहीं मुझे भी मिल रही हैं, आपको अकेले में नहीं मिल रही, मुझे भी बड़ी बड़ी मिली हैं। बड़ी बड़ी क्या मिली है? मतलब मुझे भी बड़ी बददुआएं भी मिली हैं, गालियां भी मिली हैं, डांटें भी सुनी हैं मैंने। आप तो दूर थे, आपको तो नहीं पता ना क्या क्या हुआ है। क्या क्या हुआ है मुझे मतलब आपको पता है मेरी अम्मी ने आपको क्या गालियां दी हैं? नहीं पता ना। बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। जो भी गाय जैसी गाली भी दी है बताएं। कहा जाकर आई गरक हो गई, उसने तो बातें बर्बाद की था दे। नाज़रीन मोहतरम ये एक आपने क्लिप देखा। यकीनन इस तरह की चीज़ें शायद हम मजबूर न होते तो न चलाते। हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे आजकल के जो मॉर्निंग शोज़ हैं, जो इवनिंग शोज़ हैं, उनमें क्या कुछ हो रहा है और उसके असरात हमारे माशरती निज़ाम पे क्या पड़ रहे हैं, उसके असरात हमारे घरेलू ज़िंदगी के ऊपर क्या पड़ रहे हैं। हमारी लड़कियां कितनी बेबाक हो गई हैं, हमारी बच्चियां अपने वालदैन से छुप छुपा कर, अपने वालदैन से मुकाबले में आकर, एक बच्ची है जो एबटाबाद हरीपुर से सफ़र करती है और कराची पहुंचती है और 47 घंटे एक प्रोग्राम का इंतज़ार करती है, रात रोड पे बैठकर गुजारती है। इसमें हकीकत है या ये अफसाना है, तराशा गया है, लेकिन मुआशरे को इससे क्या सबक दिया जा रहा है और इसके हमारे ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर क्या असरात पड़ रहे हैं, यकीनन जो समझदार होगा उसे मज़ीद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती कि इस वीडियो क्लिप ने हमें क्या कुछ सोचने के ऊपर मजबूर किया। लेकिन ज़रूरत है कि उसमें इंसान में थोड़ी सी हया भी होनी चाहिए, थोड़ी सी अकल भी होनी चाहिए। जिसमें थोड़ी हया होगी, जिसमें थोड़ा अकल होगा, वो ज़रूर इस बात पे सोचेगा कि ये हमारे टीवी के जो मॉर्निंग शोज़ हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जिसमें लोगों को इस बात का मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को लोगों के सामने मुतारफ़ करवाएं अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में और बहुत कुछ होता है, इंशाअल्लाह आगे चल के हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले इसी के ऊपर थोड़ा सा तबसरा करते हैं मोहतरम जनाब सईद अशरफ एडवोकेट। सबसे पहले मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा कि आपने कहा छुप छुपा कर। जी, जब एक बंदा टेलीविज़न के ऊपर एक लड़की इस तरह कर रही है, वो छुप छुपा कर नहीं होता। आप यूं कहिए कि इतनी हिम्मत दे दी है इन्हीं चैनल्स ने कि वो सरेआम वालदैन से छुप छुपा कर नहीं, सरेआम ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब ये जो आपने क्लिप चलाया, इसी क्लिप के अंदर वो लड़की खुद इकरार कर रही है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम यानी इस शो की वजह से तुम ख़राब हो गई हो। अब उसने इस प्रोग्राम में जिक्र किया है, जिक्र करने के बाद अब वही जो एंकर साहब हैं वो उनको मशवरे दे रहे हैं कि तुम ये क्या करके आ गए। कॉल अगर रिसीव कर लें। जी करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब कौन और कहाँ से? जनाब ये विशाल उर्दू चल रहा है, ये पाकिस्तान में चल रहा है, बाहर आप इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं विशाल उर्दू को? जी हाँ जी पूरी दुनिया में विशाल उर्दू चल रहा है, फ्रीक्वेंसी हमारी, और उस पर आप जहां बैठ के देखना चाहें आप देख सकते हैं। फरमाएं आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? बहुत अच्छा चल रहा है। आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी।
हाँ जी कर दीजिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के उन्वान पे, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है? कोई सवाल करना चाहेंगे, कुछ हमारी मालूमात में इजाफा करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत पसंद आया। ये जो देखा मैं एड देखा टीवी पे, उसको बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक तो बात ये कि छुप छुपा कर नहीं है, दूसरी बात ये है कि अब वो इकरार कर रही है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये कहा है कि आप जी इस शो की वजह से ख़राब हुई हैं। उसने इकरार किया और एंकर उसको कह रहा है कि जी देखें आप ऐसा क्यों करके आई हैं, आप छुप छुपा के ये वगैरह वगैरह। बात करने का मकसद ये है कि इसी शो की वजह से जी इस लड़की की जो ये हिम्मत की है, जी जी। अभी ये सारा एक किस्म का मलबा उसी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए मैं समझता हूँ कि अकल वालों के लिए आंखें खोलने के लिए यही काफ़ी है, बहुत काफ़ी। इसके अलावा अक्सर औकात ऐसा होता है इन्हीं मॉर्निंग शोज़ में बहुत इतनी उरियानी और फहाशी कोई अंदाज से जो जिस तरह की भी इनकी स्टोरीज़ होती हैं या डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं या फिर इनके जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, उनका जो महवर और मरकज़ होता है सिर्फ एक मेल और फीमेल यानी गर्ल एंड बॉय के दरमियान जो है वो मोहब्बत का ही वो उस मिदार जो आता है वो होता है। तो उसके जो ख़ानदानी निज़ाम के ऊपर असरात पड़ते हैं। यकीनन मैंने अक्सर ये मैं बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में हमारा कल्चर जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये 90% फेल है सारा कुछ जो लेकिन क्या आप ये नहीं समझते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहा है ये माहौल? जी बिल्कुल चढ़ रहा है, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको कहा कि थोड़ा सा माजी में जाएं क्या था और अभी देखें क्या हो रहा है। मैं माजरत चाहता हूँ आपकी बात काट दी। एक चीज़ जो मैंने महसूस की है इस मीडिया की वजह से, जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम के शिकस्त और रेख्त का शिकार है, उसमें एक चीज़ जो आज से 20 साल 30 साल पहले की मैं देख रहा हूँ, जो मेरी नज़र से ख़ुद गुजरी है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि पहले ज़माने में ये कोई अपना तारुफ करवाता था, ये मेरे चचाजाद है जी बिल्कुल, ये मेरा तायाजाद है, ये मेरा खालाजाद है, ये मेरा फूफीजाद है, ये मेरा मामूजाद है। आज इन तमाम रिश्तों को एक लफ्ज़ कज़न में जमा कर दिया, कज़न में जमा कर दिया। अब लफ्ज़ कज़न में कतान वो मिठास नहीं है जो मिठास खालाजाद में है, जो मिठास चचाजाद में है, जो मिठास फूफीजाद में है, जो मिठास मामूजाद में है। बिल्कुल। अब और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे आजकल के जो एडवांस माशरा है, उस एडवांस माशरे में हमें इस बात का इल्म ही नहीं होता कि मामू भी कोई रिश्ता है, चचा भी कोई रिश्ता है, ताया भी कोई रिश्ता है, खालू भी कोई रिश्ता है, फूफी भी कोई रिश्ता है। यानी इन रिश्तों को दूर दूर का समझा जाने लगा। ये कज़न किसने हमारे पास? अब देखें पहले तारुफ होता था मेरे मामू जान हैं, मेरे फूफा हैं, मेरे खालू हैं। अब क्या जी अंकल हैं, अंकल हैं, बस इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बहुत सारे रिश्तेदार ख़वातीन हैं जिनको लफ्ज़ आंटी में जमा कर दिया गया। तो यानी वो जो रिश्तों की चाशनी थी, जो लफ्ज़ ज़ुबान से निकलते थे और उसकी दिल में ठंडक महसूस होती थी, अब यकीनन कोई भी अंकल कहते हुए अपने दिल में ठंडक महसूस नहीं करता है। यकीनन कोई भी अपनी यानी आंटी कहते हुए दिल में वो ठंडक महसूस नहीं करता जो खाला कहते हुए महसूस होती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसी निज़ाम की तबाहकारी में से एक तबाहकारी नहीं है? जी डेफिनेटली इसी में से ही है, इसी का ये जो है कारनामा है हमारे मीडिया का। और ये तो एक जो वर्ड्स आपने लिए हैं अंकल, कज़न, आंटी वगैरह, ये तो फैशन है जी, ये फैशन बन चुका है। और फैशन कहाँ से आया? ये फैशन हमारे मीडिया का हमें तोहफा मिला है जो खैर इस ये सिर्फ एक कॉल और रिसीव कर लेते हैं, फिर बात को जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, कौन और कहाँ से? मैं पाकिस्तान जिला विहाड़ी से। विहाड़ी से, नाम बताएंगे? हाँ, ये प्रोग्राम आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, बहुत खूब से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आपने नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम जाफर अली है। जाफर अली साहब, मजीद कुछ कहना चाहेंगे? जाफर प्रोग्राम के हवाले से हम सुन रहे थे जी जी। जो वालिदैन खुद कहे हमारी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है तो वो बेटी की करेगी। जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक कहा। इंशाल्लाह इस पे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो यकीनन यानी ये चीज़ भी हमारे माशरे की है कि आज वालिदैन भी इस हद तक वो पहुंच चुके हैं कि वालिदैन कहते हैं कि हमारी बेटी बड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और हमारी बेटी बड़ा अच्छा गाती है और बड़ा अच्छा म्यूज़िक है। यकीनन बस ऐसा बात ये है ना कि जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं जी, फिर वहीं पर बात आती है ना कि पेरेंट्स ने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। जी बिल्कुल ऐसे ही।
پیرنٹس نے بھی وہاں سے ہی سیکھا ہے. جی جی ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ جو کچھ ہے یہ ادھر سے ہی ہمیں ملا ہے, اور یہ مزید اس کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے. اس میں یہ سب کچھ مطلب ہے کہ ایک اور بات, انہی آپ کے جو مارننگ شوز ہیں, انہی مارننگ شوز کے اندر جو ساس اور بہو کا رشتہ ہے اس کو اتنا گھرا ہوا شو کر دیا گیا ہے. ایک بہو جب دوسرے اپنے یعنی کہ شادی کے بعد گھر جانے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں اتنا کچھ بیٹھ چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی یعنی کہ شروع دن سے ساس کو شروع دن سے اپنے گھر کے اندر ایک بڑا دشمن تصور کرتی ہے. یعنی میڈیا نے اس کے ذہن میں اتنا کچھ ڈال دیا ہے کہ وہ پہلے سے ساس اور بہو کے رشتے کو یہ دو دشمنی والے رشتے شو کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ایک کال ہم اور ریسیو کر لیتے ہیں, پھر باقی اپنی بات کو بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب, کون اور کہاں سے؟ میں جنم سے سلمان بات کر رہا ہوں. جی بھائی, کیا کہیں گے آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ ابھی آپ جو نا کلپ دکھایا ہے لڑکی کا اور لڑکے کا جیسے وہ باتیں کر رہی جی, یہ بنیادی جو چیز ہے اس تباہی کی ہماری تعلیم ہے. جی ہاں بالکل ایسے. آپ دیکھیں کہ 70 سال سے یہ پاکستان الگ ہوئے ہو گیا ہے. جی, اس میں ایک بھی اس تعلیم نے جی ایک بھی معبود غزنی جیسا, سلادین ایوبی جیسا, محمد بن قاسم جیسا کو پیدا کیا ہے؟ کوئی نہیں. جی, عورتوں میں کوئی دیکھ لو, کوئی نام والا ایسا کوئی عورت کو پیدا کی ہے؟ کوئی ایسی نامور یقیناً قحط الرجال ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے کو. یہ ہمارے حکومت کو سوچنا چاہیے, جو ہمارے دشمن, ہمارے دین اسلام کے دشمن, ہمارے بچوں کے کیسے دوست ہو سکیں. بالکل ایسے یقیناً بہت خوب آپ نے. اور دوسرا بات یہ ہے نا کہ بزرگ دین ہمارے کہتے ہیں کہ حق بولنے والے بنو جی, یا حق سننے والے بنو. بے شک بہت اچھی. تیسرے مت بننا ورنہ تو باؤ برباد ہو جاؤ گے. بالکل بہت اچھی بات کی. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یقیناً جو لوگ پروگرام ہمارے دیکھتے ہیں اچھا ایک فیڈ بیک ہمیں دیتے ہیں, اچھا رسپانس دیتے ہیں اور بڑی غور سے سنتے ہیں. یقیناً ہم نے جو کلپ چلایا, میرا خود اپنا جی نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کے کلپ ہم اپنے ٹی وی پہ چلا کے لوگوں کو دکھائیں. ہم نے بڑی احتیاط اس میں کی ہے, چہرے کو بلر کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بات یہ ہے کہ یہ روز لوگ دیکھ رہے ہیں, روز دیکھ رہے ہیں اور یہ ان کی زندگی میں ان کا حصہ بن رہا ہے. اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کون کس کو سمجھائے, کس طرح ہمارا معاشرہ تباہی میں جانے سے بچ سکتا ہے؟ اس میں عباس صاحب میں ایک بات کہوں گا کہ یہ مطلب ہے کہ ہم میں رس بچ چکے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے. جی ہاں, اس وقت تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لوہے کو لوہا توڑتا ہے. جی ہاں, لوہے کو لوہا, تو اس کی ایسے ہی ہے. میں تو ذاتی طور پر دیکھیں جس وقت شروع میں یہ سارا سسٹم چلا تھا تو اس وقت ہمارے جو علماء کرام میں ان کے فتاوی جات بھی تھے, لیکن یہ اس وقت محسوس کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے جو فتاوی جات ہیں ان کو عوام جو ہے وہ پس پشت ڈال کر پھر بھی اس کو پریفر کر رہی ہے, ترجیح دے رہی ہے. اب اس کو کیسے عوام کو دوسری طرف مائل کیا جائے, تو جو آج آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا متبادل ہمیں, جی بالکل متبادل پہ ہمیں سوچنا چاہیے, متبادل دینا چاہیے. جی بالکل, جو آج ہو رہا ہے, آج ماشاءاللہ کافی ڈیولپمنٹ, جس میں بڑا نام آپ کے وصال گروپ کا ہے, تو یہ ڈیولپمنٹ اس وقت اگر ہوتی تو شاید آج یہ حالات ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے. صحیح. جی, تو ہم بات وہی جو ہماری رک گئی تھی بات کہ اس مطلب ہے کہ خاندانی نظام کے حوالے سے جو ہمارا ڈسٹرائے ہو گیا, تو میں کس ہم بات کی باسی صاحب ذکر کریں. ساس اور بہو کے درمیان پہلے سے یہ چیزیں مطلب ڈال دی جاتی ہیں. لیو میرج کا جو تصور ہے یہ ابھی جو ہے وہ مطلب ہے پیش میڈیا نے ہماری خواتین کو بہت زیادہ جرأت دی ہے. بالکل, بہت. اور یہ گزشتہ جو ہمارا کلپ چلا ہے, اسی کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون ہے, ایبٹ آباد سے چلتی ہے اور جا کر کراچی میں جا کر اپنا ایک پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کے ایک اینکر پرسن کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. دنیا کے سامنے. اور پھر وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں کہ پھر یہ لوگ جو ہیں یہ خود کے اوپر آنے بھی نہیں دیتے کہ بات. جی, پھر کہتے ہیں اپنی عزت کا خیال کرو. بھائی اس وقت آپ اس کی بڑی وجہ, آپ نے ماحول ایسا دیا, اور آپ یہ اس کی جو بڑی وجہ ہے, میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے جو مالکان ہیں وہ ذمہ دار شخصیات نہیں ہیں, بلکہ وہ
کاروباری لوگ ہیں. ہاں اگر اس طرف کیا جائے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے, جی بالکل, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ میرے خیال میں یہی ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو ٹی وی مالکان ہیں ان میں میرے خیال میں نظریاتی طور پہ تو سوچنے والا کوئی ہے نہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو تباہی سے بچانا ہے, بربادی سے بچانا ہے, ایک نے اچھا ماحول دینا ہے. معذرت یہاں ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں, باقی بات اس کی بات کریں گے. جی کال اس میں بات کر رہے تھے کہ یہ مالکان جو ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ میں اکثر مشاہدہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی چیٹنگ کا یا گفتگو کا موقع ملتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا, مجھے یہ ذاتی میری فیلنگ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, جب میں ان سے بات کر رہا ہوتا ہوں نا, کچھ عربک یہ آپ کے عرب کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں یا ترکش لوگ ہیں, جب ان سے میں بات کرنے کے لیے ان کو کہتا ہوں نا کہ انگلش میں بات کریں, تو وہ مجھے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں انگلش نہیں آتی ہے. جی ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں, باقی بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون اور کہاں سے؟ معاویہ عباسی بات کر رہا ہوں ایوبیہ سے. معاویہ عباسی ایوبیہ سے. جی معاویہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. اور بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروگرام کا کوئی سوال یا کوئی آپ کے ذہن میں ایسی بات ہو جو ہماری معلومات میں اضافے کا سبب بنے؟ جی محترم کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی تو یہ ہماری تہذیب ہے. جی ٹھیک ہے, وہ بات کرنے, اب انہوں نے اپنے کلچر کو, انہوں نے اپنی تہذیب کو, ہر کنٹری کی, ہر ملک کی, ہر سٹیٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو تہذیب ہے, ہمارے جو کلچر ہے, اس کو فروغ ملے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارا ملک کا جو ہمارا میڈیا ہے وہ فری کھاتے میں ہمیں دوسروں کی جو کلچر ہے یا دوسروں کی تہذیب ہے وہ ہمیں, اور یہ جو ہے نا, اب دیکھیں آپ پنجاب کے یا سندھ کے کسی بھی جو پسماندہ ترین علاقے, آپ وہاں پر جائیں, آپ کو کوئی لڑکی یہ جینز شرٹ میں یا لڑکا آپ کو جینز شرٹ میں نہیں ملے گا, اس لیے کہ وہاں پر تھوڑا سا ابھی یہ, لیکن میرے خیال میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ 10 سال کے بعد ایسا نہیں ہوگا یا 20 سال کے بعد ایسا نہیں ہوگا. یقیناً جس تیزی کے ساتھ میڈیا ڈیولپ کر رہا ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں, یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے جی کہ یہ سب چیزیں ہمارے اوپر جبری طور پر مسلط کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, جبری طور پر ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے. جبری کم از کم میں تو ایگری نہیں کروں گا. جبری تو وہ ہوتا ہے میں آپ کو کہوں جی آپ یہ کپڑے اتارے اور فلاں چیز پہنو. جبری میں آپ کو اس آپ کی بھی بات ٹھیک ہے, اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ کے پاس آپشن موجود ہے, آپشن موجود ہے, آپ کے گھر کے قریب مسجد موجود ہے, آپ وہاں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں, اور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹی وی نے مجھے پکڑ کے رکھا ہوا تھا. ٹی وی کے ہاتھ نہیں آپ کو پکڑ کے رکھے گا, لیکن اس ٹی وی کے ذریعے پھیلنے والا زہر یا ٹی وی کے وہ جو زہر ہے نا وہ اتنا سرائیت کر چکا ہے کہ وہ ہماری مجبوری. اب میں آپ دیکھتے ہیں, مشاہدہ کر لیتے ہیں, سنت جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے مطلب ہے کہ دیکھیں یہ شلوار قمیض ہمارا قومی لباس ہے, اور کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ذمہ داران ہیں, ہمارے پرائم منسٹر جو وہ بھی اس میں اپنے آپ کو معیوب سمجھتے ہیں اس لباس کو پہنے. یہ ہماری ایک شناخت ہے, قومی لباس ہے, اور جن چیزوں کو ہم نے دیکھیں ایک میڈیا کو اگر آپ اس چیز کا قصوروار ٹھہراتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ذمہ دار طبقہ وہ بھی ہے جس کے ذمہ خاندان کی تربیت تھی. جی بالکل, اس ذمہ دار عنصر نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں. آپ کے گھر میں ایک والد ہے, ایک والدہ ہے, آپ کا پورا خاندانی سیٹ اپ ہے, اور ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے. آپ کے والد کی تربیت کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, آپ کی والدہ کی تربیت کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, اور ایک ٹی وی آپ کی تربیت کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے, اتنا مؤثر ہو گیا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر بھی کوئی نہ کوئی قصور ہے, کسی نہ کسی جگہ ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہو رہی ہے کہ ایک غیر کی تہذیب بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے اندر سرایت کر رہی ہے, اور ہم اپنی اس تہذیب کو جس پہ دنیا پہ ناز کیا اور دنیا جس پہ ناز کرتی تھی وہ آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے, ایک کال ریسیو کرنے باقی بات جاری رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بھائی کون؟ جی غلام یاسین بول رہا ہوں سعودی عرب سے. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں
آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم، جی جی بہت شکریہ. تو بہت مزہ آ رہا ہے الحمدللہ، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین بہت ثم اچھی آمین. باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. بہت اچھے. دعا کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید بھی توفیق دے کہ ہمارے ذریعے، ہمارے چینل کے ذریعے لوگوں تک اصلاح کی باتیں، اچھی باتیں پہنچ سکیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سر بات یہ میں نے عرض کرنی تھی آپ سے جی فرمائیں. کہ حالت تو یہ مسلمانوں کی ہو گئی ہے ہمارے ہاں. میں جہاں رہتا ہوں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں. جی جی مدینہ منورہ میں ہمارے پاس کچھ مہمان آئے جی یہاں کھانے پہ، اور اس آدمی نے اپنی بیوی منگوائی، جی اور وہ کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو کہ جی آپ یہ ننگے کپڑے کیسے پہنو گی، یہاں تو برقع ہے. ہنس رہے تھے اور میں اندر سے رو رہا تھا. اللہ اکبر. بہت افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات ہے. یقیناً ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. آج وقت ہمارے پاس کم ہے، بہت سارے کالر جی بالکل کال کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی کالز ڈراپ ہو رہی ہیں. یہاں بہت ساری اور چیزیں، کچھ ہمارے دوست احباب میں جب ہم اپنا یہی پروگرام مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کرتے ہیں تو ہمیں فیڈ بیک آتا ہے. تو ہمیں فیڈ بیک دیا ہے آج کچھ دوست ہیں، ان میں محترم جناب جنید رضا صاحب ہیں، محترم سعد نواز صاحب ہیں، اور اسی طرح مولانا سمیع اللہ عباسی ہیں. انہوں نے بڑا اچھا فیڈ بیک ہمیں دیا ہے. انشاءاللہ اس کا ہم اسکرین شاٹ بھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ عزیز دکھائیں گے، اور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ سے کچھ تبصرہ ضرور لیں گے. اس کے علاوہ کچھ اور کلپس ہیں اسی پروگرام کے، تو پہلے ہم دکھائیں گے وہی اسکرین شاٹ، اس پہ گفتگو کریں گے اور باقی بات انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے. یہ آج ہمیں فیڈ بیک دیا ہے محترم جناب جنید رضا صاحب نے، اور جنید رضا صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا عنوان زیر بحث لایا ہے، اللہ مزید کامیابی نصیب فرمائے. مختصر بات یہ ہے کہ ایک تو میڈیا عصر حاضر کا منافق ہے، لیکن پھر ان میں مارننگ شوز اور ایوننگ شوز معاشرے اور خصوصی طور پر گھریلو نظام کو مغربی طرز پر چلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر کا بگاڑ 70% میڈیا کے اسی طرز عمل پر مبنی ہے. دوسرا اسی طرح ہمیں جوائن کیا جناب سعد نواز عباسی صاحب نے، کہتے ہیں کہ مارننگ شوز نے دیا کچھ ہو نہ ہو، چھینا بہت کچھ ہے. مثلا ماں سے اس کی اولاد کے لیے ممتا، خاوند کے لیے الفت، بزرگوں کے لیے رحمت، اپنے لیے ذکر اذکار تلاوت سمیت گھریلو امور اور صحت. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آگے چل کر مختلف اثرات مرتب کرتی ہیں، جبکہ آج تو مرد و عورت دونوں اس کا شکار ہیں. اور پھر ان پروگرامات کے ذریعے جو ذہن سازی ہو رہی ہے وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس نے معاشرے کے ہر منفی پہلو کو اجاگر کیا ہے، رشتوں کو بے اعتدالی کی طرف لے جانے سے لے کر شخصیت کو بے باک اور فحش بنانے تک کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس جدید خرافات کے ذریعے انسانوں کی زندگی میں داخل ہوئی ہیں. اور اسی طرح ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مولانا سمیع اللہ عباسی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت پیارے سوالات اٹھائے ہیں. جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری میڈیا سے مثبت اثرات آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اگر کہا جائے تو شاید زیادہ ہو جائے گا. منفی اثرات کی بھرمار ہے، مثلا قتل و غارت، جھوٹ، دھوکہ، طلاق کی شرح دیکھیں، اور دیگر بہت سی خرافات اسی میڈیا ہی کے توسط سے ہمارے گھروں تک پہنچی ہیں. مارننگ شوز میں تو اللہ معاف کرے ایسے بیہودہ سوالات اور مقابلے ہوتے ہیں کہ کوئی عزت دار آدمی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ نہ پائے. شاید کوئی دانشور میری ان باتوں کو مولویت کی دقیانوسی اور جذباتیت اور قدامت پسندی کی نظر کر دے، مگر جو باتیں میں نے لکھی ہیں حقیقت یہی ہے. ورنہ پہلے نہ اتنے قتل ہوتے تھے، نہ اتنی طلاقیں ہوتی تھی، نہ ہمارے 12-14 سال کے بچوں کے معاشقے چلتے تھے، اور یہ سب آزادی اظہار رائے کی آڑ میں درندگی کا بازار گرم ہے. اور آگے لکھتے ہیں کہ ہاں یہ جو عورت کی آزادی کی رٹ لگاتے نہیں تھکتے، یہ عورت کی آزادی کے نہیں بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی کے خواہاں ہیں، اور اس کو تعبیر جدت پسندی سے کرتے ہیں. حالانکہ یہ جدت پسندی نہیں ہے، اصل میں قدامت پسندی ہے. تو یہ محترم جناب سمیع اللہ صاحب تھے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. یہ تینوں حضرات نے بڑے اچھے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے پروگرام کو انہوں نے پہلے ہی ایک کوزے میں بند کیا ہے. بالکل ایک بند کر دیا ہے. بالکل جو پہلے بھائی تھے انہوں نے مارننگ شوز کے حوالے سے بات کی، وہ بھی 100% ان کی بات کریکٹ تھی، بالکل ٹھیک تھی. تو ایک اس میں ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو شرح خواندگی ہے وہ کم ہے، بہت کم ہے.
ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں جہاں پر ایک کافی تعداد میں لوگ جو اپنی قومی زبان میں اپنا نام لکھنے سے بھی قاصر ہیں، جب ان کے سامنے ایک دیکھیں صرف یہ ان کو یہ جو فحاشی اور یعنی ہے اس کے اوپر مزید اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کچھ مذہبی بھی اس قسم کے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کچھ ایسے اسکالر بھی انہوں نے خود ساختہ ہمیں دے دیے ہوئے ہیں جو فتنہ ہی فتنہ ہیں اور فتنے کو پھیلا رہے ہیں، جو ان کی خرافات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی چیز ہے. تو جب ایک میجورٹی جو ہے وہ اپنی قومی زبان میں اپنا نام تک نہیں لکھ سکتی ہے، جب ان کے سامنے اس طرح کی باتیں ہوئیں گی، پھر یہ نام نہاد قسم کے دانشور اس کو ڈیفینڈ کریں گے تو پھر یہ اس قوم کا ظاہری بات ہے اللہ ہی حافظ ہوگا. دیکھیں اس میں یقیناً یہ چیز ہے کہ مارننگ شوز اسپیشلی طور پہ ہماری اس پہ، چونکہ اس وقت فریش دماغ ہوتا ہے اور بہت ساری ہماری خواتین ہوتی ہیں جو اس وقت بالکل اپنے ابتدائی گھریلو کام کاج فارغ ہو کے ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور بڑی انہماک کے ساتھ اس کو دیکھتی ہیں، اور اس کے اثرات ان کی زندگی کے اوپر یقیناً بہت گہرے پڑتے ہیں اور مہلک بھی ہوتے ہیں. یعنی اس میں یقیناً کام کی باتیں تو بہت کم ہے، ہمارے بہت سارے کلپ میں شاید آج ہم اپنے پورے وقت میں سارے وہ کلپ دکھا نہ سکیں. ایک بات آخر میں میرے خیال بھائی نے کہی تھی آزادی اظہار کے متعلق، میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر آزادی اظہار ہے. آزادی اظہار مطلق ہوتا ہے جو ہر ایک کی جو ہر ایک آدمی کو جو ہے نا وہ موقع آزادی اس کی جو اظہار رائے ہے اس کو آگے پھیلانے کا باعث بنتا ہے. دوسری انہوں نے عورت کی آزادی کے متعلق بات کی، یہ بالکل 100% کریکٹ ہے کہ عورت کی آزادی یہ عورت تک پہنچنے تک آزادی کے لیے آزادی ہے. دیکھیں یہ ہماری جس معاشرے نے عورت کو آزادی دی ہے اس معاشرے کا خاندانی نظام کا ہے، خاندانی نظام کا ہے. بالکل بتائیں نا، یعنی میں کل پرسوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس وقت یورپ میں وہ بچے جو باقاعدہ نکاح کے بعد پیدا ہو رہے ہیں ان کی تعداد ان بچوں سے کم ہے جو بغیر نکاح کے پیدا ہو رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. استغفر اللہ. یہ تو یورپ کی بات ہے عباسی بھائی، یہ جراثیم ہمارے ملک میں بھی اس وقت جو ہے وہ آ چکا ہے، تیزی سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. بالکل ڈیولپ ہو رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یقیناً ہماری مائیں بہنیں بھی اس ہمارے پروگرام کو سن رہی ہوں گی. میں کہنا چاہوں گا، میں خود اپنی ایک ذاتی بات کرتا ہوں. میں اسٹوڈنٹ دور میں ہمارا ایک اسپیچ کمپٹیشن تھا، میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو وہاں پر ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران بھی تھے، تو وہاں پر میں نے ایک یہی عورت کی آزادی کے متعلق ایک پروگرام تھا، تو وہاں پر میں نے جو بات کی تھی وہ آج میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ میں نے وہاں پر کہا تھا کہ عورت کو جس وقت عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس وقت عورت کو وراثت میں سے اس کا حق نہیں اس کو دیا جاتا تھا، منڈیوں کے اندر عورت کو بیچا جاتا تھا، اس وقت کس نے عورت کو ماں جیسا مقدس رشتہ جس کے پاؤں میں جنت. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں محترم جناب حسن مجتبیٰ صاحب. ڈاکٹر یہ انجینئر حسن مجتبیٰ صاحب ڈائریکٹر ہیں قرطبہ ریسرچ سینٹر کے، اور ڈائریکٹر ہیں آذان ٹی وی جو آن لائن ٹی وی ہے، پہلے بڑا مشہور ٹی وی ہوا کرتا تھا. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. حسن بھائی میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سن ہی رہے ہوں گے اور یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ میڈیا کے مثبت اور منفی اثرات ہمارے خاندانی نظام پر کیا پڑ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا خاندانی نظام بہتری کی طرف کتنا جا رہا ہے، اس کے مثبت اثرات کتنے حاصل کر رہا ہے، اور اس کے منفی اثرات کتنے ہمارے خاندانی نظام پہ پڑ رہے ہیں. اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا باسی صاحب کہ آپ نے گفتگو میں مجھے شامل کیا. اور جب آپ فرما رہے ہیں، میں مولانا صاحب کی بات بھی سن رہا تھا، کلپس بھی آپ نے جو چلائے وہ بھی دیکھے، تو مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں. کچھ پہلو اس کے اندر مثبت بھی ہیں خاندانی نظام کے حوالے سے، لیکن جو ڈومیننٹ کر رہی ہے چیز وہ اس کے منفی پہلو ہیں. تھوڑی سی بات اگر منفی پہلوؤں کے حوالے سے ہم کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی آج کل ڈرامے چلائے جا رہے ہیں، آپ اس میں کسی ایک چینل کو جو ہے وہ علیحدہ نہیں کر سکتے. جتنے چینلز چل رہے ہیں ان سارے چینلز پہ جو ہمارے پاس ڈرامے چلائے جا رہے ہیں، اس میں آپ اگر تھوڑی سی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت 50% سے واحد ہمارے ایسے ڈرامے ہیں جس کا جو اصل موضوع ہے وہ طلاق اور حلالہ ہے. گویا طلاق اور حلالہ کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے اس چیز کو سامنے لایا گیا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب مرضی طلاق ہو سکتی ہے، جب مرضی حلالہ ہو سکتا ہے. اور ایک ڈرامہ تو ایسا نظر سے گزرا جس کے اندر طلاق، حلالہ، اس کے بعد دوبارہ شادی، گویا اس پورے پروسیس کو 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے آپ کو ایسے اس کے اندر پروگرامات ملیں گے کہ جن کا جو مرکزی خیال ہے وہ سارا بیس ہی اس چیز پہ کرتا ہے
کہ جی بھاگ کر شادی، اور اس کے بعد بھاگ کر شادی کے بعد اس کے جو اثرات ہیں، اور اس کو اس طریقے سے ڈرامالائز کیا جاتا ہے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے گویا یہ ایک بہت آسان کام ہے. اور ہمارے جو آج کل کی یوتھ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو ایک چنگاری چاہیے، ایک چنگاری، ہلکی سی ایک چنگاری جو ہے وہ آگ لگا سکتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، معذرت، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ڈرامے ترتیب دیے جاتے ہیں یا فلمیں بنائی جاتی ہیں، یہ صرف لوگوں کو ایک وقت گزاری کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، یا باقاعدہ اس میں ایک سبق دیا جاتا ہے معاشرے کو کوئی؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بزنس نہیں ہے. اگر اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ وہ بزنس کر رہے ہیں تو یہ صرف بزنس نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پلانٹیڈ ایجنڈا ہے. اور بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں جو باقاعدہ ان کو گائیڈ کرتی ہیں، ان کو سکرپٹ لکھ کے دیتی ہیں ہمارے پروڈکشن ہاؤسز کو. ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ ایک بڑے پروڈکشن ہاؤس میں جاب کرتے ہیں کراچی میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس باقاعدہ این جی اوز ہیں جو کروڑوں روپے کی گرانٹ دیتی ہیں، اور وہ سکرپٹ باقاعدہ ہمیں ایک ڈیٹا دیتی ہیں کہ اس ڈیٹے پہ، اس سکرپٹ کے مطابق آپ نے ایک نیا ڈرامہ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اور اس ڈرامے کے اندر پورا مرکزی خیال کا ہوتا ہے، ایون کاسٹنگ تک وہ خود کرواتے ہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ چیز ڈراموں تک محدود نہیں ہے. ریئلٹی شوز، جیسے ابھی آپ نے ایک ریئلٹی شو کا چھوٹا سا کلپ دکھایا، ریئلٹی شوز عام طور پہ لوگ یہ سمجھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پلانٹڈ نہیں ہے، وہ سکرپٹڈ نہیں ہے. لیکن در حقیقت یہ جتنے ہمارے ریئلٹی شوز ہیں یہ سب بھی پلانٹڈ ہیں، یہ سب بھی سکرپٹڈ ہیں. باقاعدہ ایک پلانٹ بنایا جاتا ہے، سکرپٹ کیا جاتا ہے، اور اس سکرپٹ کے مطابق جو ہے اس پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ آپ نے ایک شو دکھایا، اسی طرح کے 2-3 شوز ابھی پچھلے دنوں مختلف چینلز پہ چلے، اور کیمرہ نے ان کے خلاف بڑا سخت نوٹس لیا. اور ایون 2 چینلز ایسے تھے کہ جن چینلز کو، ایک چینل کو 10 دن کے لیے اور ایک چینل کو 1 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا. اور اس کے بعد سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ تھوڑی سی کچھ مثبت تبدیلی آئی ہے میڈیا کے رویے میں. جب سے کیمرہ نے کچھ ایکشن لیے ہیں اس کے بعد سے کچھ بہتری آئی ہے. لیکن ہمارا جو عمومی انداز ہے میڈیا کا، چاہے وہ ریئلٹی شوز ہوں، چاہے وہ مارننگ شوز ہوں، ایون آپ یہ دیکھنے کہ جو ہمارے کرائم شوز ہیں، جو ہماری کرائم سٹوریز کور کرتے ہیں، اس کو بھی اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو جرم سے ڈرایا کم جائے اور لوگوں کو جرم کی طرف راغب زیادہ کیا جائے. اس کے موضوعات ایسے ہوتے ہیں، اس سے بہت ساری غیر اخلاقی موضوعات ہیں جو ہمارے کلچر سے میل نہیں کھاتے، اور اس وجہ سے ہمارے خاندانی نظام کے اوپر بہت افیکٹ ہو رہا ہے، بہت برا اثر پڑ رہا ہے. جی حسن بھائی، آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ ہمارا وہ کون سا دشمن ہے جو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر کے وہ اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، تو کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے ہمارا دشمن ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر کے؟ دیکھیں، در حقیقت خاندانی نظام تو اس وقت ان چند ویلیوز میں سے ہے جس میں اہل مشرق جو ہے وہ ابھی بھی سرخرو ہیں. اور آج کل آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے مغرب کے اندر اس حد تک خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے کہ ہر سڑک پہ آپ کو اولڈ ہاؤسز ملیں گے، اور وہاں پہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا ہے. ایون ابھی وہاں پہ بچہ بالغ نہیں ہوتا، اس سے پہلے وہ بچہ علیحدہ ہو جاتا ہے، ارننگ بھی پہلے شروع کر لیتا ہے، پھر شادی اپنی مرضی سے کرتا ہے، پھر رہتا اپنی مرضی سے ہے، اور والدین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس چیز کو وہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں مغرب والے کہ اس وقت وہ اس چیز سے پریشان ہو چکے ہیں کہ آگے ہمارا فیوچر کیا ہے. اور ان کو اس چیز کا خوبی اندازہ ہے کہ مشرق کے اندر بھی یہ روایات قائم ہیں، اور ان روایات کا سب سے بڑا نقصان ان کو یہ ہے کہ مشرق کے اندر ان روایات کی ان روایات کی ابھی تک موجودگی کی وجہ سے ہمارے جو معاشرے کے اندر جو برائیاں وہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی جو انڈسٹری ہے وہ ان برائیوں کے سر پہ چلتی ہے. یقین کریں کہ اگر میڈیا کے ذریعے سے وہ ہمیں اس گناہ کی طرف راغب نہ کریں تو ان کی بہت سی انڈسٹری فیل ہو جائے گی. میں ان کی وہ 2-4 بڑی انڈسٹریز کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ خود ایک فیملی شو ہے اور فیملیز اس کو دیکھ رہی ہیں، لیکن بہت ساری انڈسٹری ایسی ہے مغرب کی جو فیل ہو جائے گی اگر ہمارے ہاں معاشرتی طور پہ وہ برائیاں پروان چڑھ جائیں. اور معاشرتی طور پہ ان برائیوں کا سد باب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ گھر کے اوپر بڑے جو ہیں ہمارے خاندان کے وہ بچوں کی تربیت کریں. اب یہ چیز دیکھیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نانی اور دادی کی جو کہانیاں ہوتی تھیں وہ ہمارے جو کچے ذہن ہوتے تھے ان کی ایسی آبیاری کرتی تھیں جو آگے چل کر فیملی کو باندھ کر رکھتی تھیں. بڑوں کا ادب، رشتوں کا احترام، گھرداری کی اہمیت، یہ سب کچھ ان کہانیوں میں تھا. ان کہانیوں میں بے شک فینٹیسی ہوتی تھی
اس کہانی کے اندر ایک سٹوری ہوتی تھی، لیکن اس سٹوری کے اندر ایک میسیج ہوتا تھا، ایک پیغام ہوتا تھا. اب یہ دیکھیں کہ لکڑ ہارے کی کہانی جب بچہ اپنی نانی یا دادی سے سنتا تھا تو ایمانداری کا سبق اس کو ملتا تھا. بالکل ایسے ہی. اگر وہ گڈریے کی کہانی سنتا تھا تو اس کو سچ کا سبق ملتا تھا. تو اسی طریقے سے ان کہانیوں کی جگہ اب ہم لوگوں نے ریئلٹی شوز کو، ڈراموں کو دے دی ہے، اور ان کا بچوں کے ذہنوں پہ اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ ایون آپ ایک دوست ہمارے بتا رہے تھے، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ سب سے منفی پہلو اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہے میڈیا کے اوپر، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ چلیں ڈرامے سے آپ ہٹ جائیں، آپ نیوز دیکھ رہے ہیں، آپ ڈرامہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ ایک مذہبی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ ٹاک شو دیکھ رہے ہیں. ایون تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ٹاک شو بھی آپ نے ایسے موضوعات پہ کیے ہوں جس کے اندر ٹاک شو کے اندر آپ نے تنبیل بلوچ کو اور اسی طریقے سے اس قسم کے کرداروں کو بلایا ہو تو وہ تو بذات خود ایک تھریٹ ہے فیملی سسٹم کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ایک ٹاک شو دیکھ رہے ہیں اور ٹاک شو کے درمیان میں وقفہ ہے، تو وہ وقفے جو ہے وہ اتنے غیر اخلاقی ہوتے ہیں اور اتنے شوگر کوٹڈ ہوتے ہیں کہ ان وقفوں پہ اتنا برا اثر پڑتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اگر وقت میں آپ کو سامنے رکھ دوں، ٹائم مختصر فرمائیے. جی رمضان میں ایک ایڈ بنا اور اس ایڈ کے اندر جو ہے وہ اس پہ یہ دکھایا گیا کہ ایک بچی ہے، وہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر جو ہے گھر سے بھاگ کے کرکٹ کی ٹیم میں شامل ہوتی ہے اور وہ پھر جیت جاتی ہے اور اس کے سارے محلے والے ماں باپ کو آ کے مبارکباد دیتے ہیں اور پھر وہ ماں باپ اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. اس پہ اوریا صاحب نے بھی بڑے کالم لکھے اور پھر اوریا صاحب کے خلاف لبرلز نے اس کے اوپر بڑی تحریک چلائی سوشل میڈیا پہ. تو آپ یہ دیکھیں گے کتنی شوگر کوٹڈ بات ہے کہ ایک چھوٹی سی یہ بات کتنا بڑا فساد برپا کر سکتی ہے کسی بھی گھر میں. وہ ایک مثال بن جائے گی کسی بھی گھر کی بچی کے لیے اور وہ اس کو مثال بنا کر کتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی. اسی طریقے سے ہماری ایون جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ فیملی پلاننگ کے ایڈز کبھی تاریخ میں اتنے نہیں چلے جتنے اس وقت چل رہے ہیں. بچوں کے ذہن پہ ان کا کیا اثر ہوتا ہوگا، وہ ماں باپ سے کس طرح کے سوال کرتے ہوں گے. تو اس تعلق کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو منفی پہلو ہو گئے مختصر، کیونکہ وقت جیسے آپ بتا رہے ہیں مختصر ہے، تو مثبت طور پہ ایک تو باتیں صرف میں یہ عرض کر دوں کہ کچھ سیدھا ایسے چینل ضرور ہیں اس وقت بھی کچھ مثبت کام کر رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ترکی کے چینل ہیں، کچھ ایجپٹ کے چینل ہیں، کچھ پاکستانی بھی ایک دو چینل اس میں آتے ہیں، جیسے اور پھر وصال اردو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے کچھ چینل ایسے ہیں جن چینل کے اندر ان کے کارٹونز دیکھیں تو وہ کارٹونز بھی سبق آموز ہیں. اگر ان چینلز کے ڈرامے دیکھیں انہوں نے وہ ڈرامے بھی سبق آموز بنائے ہیں. ڈرامے کے اندر کوئی نہ کوئی میسیج ہے، کوئی نہ کوئی کہانی ہے، کسی حد تک اس کے اندر انہوں نے ایک اچھا میسیج دینے کی کوشش کی ہے. بہت شکریہ حسن بھائی، بہت شکریہ. اور انشاءاللہ آپ ہی کی بات کو لے کر ہم اپنے باقی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. حسن بھائی نے ایک بات کی ہے جس کو میں آگے بڑھانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں یعنی ایک چھوٹی سی بچی کی ایک مثال دی ہے کہ ہمارے ایک یعنی اس میں ایڈورٹائزمنٹ میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک بچی گھر سے بھاگ جاتی ہے اور جا کے لو میرج کر لیتی ہے. یعنی اس ان شوز کے جو اثرات ہمارے معاشرے پہ پڑ رہے ہیں، شاید 3 دن 4 دن پہلے کی بات ہے وہ جو راولپنڈی اسلام آباد میں واقع ہوا. ایک اسٹوڈنٹ ہے، 14 سال اس کی عمر ہے، اور وہ 14 سال کا ایک بچہ ہے، وہ اپنی ٹیچر کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ٹیچر سمجھدار ہے، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جا کر اپنے آپ کو گولی مار کے ختم کر دیتا ہے، اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. یہ کس نے سبق دیا ہے؟ یہ ہمارے میڈیا کی کارستانی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی بات کی ہے، اس اسٹوڈنٹ کی خودکشی کے بعد جو ہمارے میڈیا نے اس ٹیچر کے متعلق بھی جو باتیں کی ہیں، میرا خیال ہے وہ بھی آپ کی نظر سے یا آپ کی سماعتوں سے گزری ہوں گی. دنیا کے سامنے جی بالکل. ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں، کافی دیر سے ٹرائی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہاں، تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. اس کے بعد ہمارے میڈیا نے کس طرح اس ٹیچر بیچاری کو بلیک میل کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یعنی کہ یہ ہم میں سرائیت چیزیں کر گئی ہیں. بھائی بڑی پیاری بات کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ جب ہمیں جو ہے وہ شروع میں دادی اماں یا نانی اماں بڑی ہمارے خاندان نظام کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا. جی وہ خود میں چھوٹا تھا تو مجھے پتہ ہے کہ یہ واقعات ہوتے تھے، وہ سٹوریاں ہمیں سناتے. ان میں ہمارے جو ہیرو تھے مثال کے، جن کے ہم تو نام بھی بھول چکے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے ہو گئے، محمود غزنوی جیسے ہو گئے، طارق بن زیاد جیسے ہو گئے، محمد بن قاسم جیسے. آج کی جنریشن سے پوچھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ہمارے ہیرو تھے جو گزرے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے آپ غالباً میرا خیال ہے اپنی بات
کر رہے تھے ان سے تو آپ نے کہا کہ یہ کیا وقت گزارنے کا ایک ذریعہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ پلان ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت گزارنے کا بھی ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا پلان ہے، بہت بڑا مقصد ہے. ابھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ دادی اماں نانی اماں کے ساتھ کوئی پوتا یا ان کے مطلب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. وہ ہمارے جو وقت گزارنے کا ایک ٹائم ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کے ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دے دی گئی ہیں. اس کے پیچھے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی وقت ایک ڈنگ ٹپاؤ یا ٹائم ٹپاؤ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے اور جس میں مغرب کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے. ایک کال ریسیو کر لیتے ہیں باقی بات سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سردار محمد سرور بول رہا ہوں للہ ٹاؤن سے. جی سلطان محمد سرور صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے وصال اردو کے اس پروگرام کے حوالے سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں. جی بند کر دیجیے. جی 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 فرمائیں. عباسی صاحب سردار سرور بول رہا ہوں للہ ٹاؤن سے. جی جی فرمائیں. جی سلطان سرور صاحب. جی آپ کا سر پروگرام دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جتنے چینل ہیں نا سر، جی جی صرف بے حیائی کے اور ہماری نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے مجھے کوئی نظر نہیں آتا. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اولاد کو ہم سے باغی کیا جا رہا ہے. بالکل. ان میں اتنی دلیری پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ ماں باپ کی بات نہیں سنتے. جی میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں. جی جتنے ٹی وی پہ مہندی کے پروگرام، ڈراموں میں لباس، جی یہ منتقل ہو رہے ہیں دیہاتوں میں. بالکل ایسے ہی. دیہاتوں میں بھی کوئی شادی ہوتی ہے اس پہ جو مہندی کی رسم ہوتی ہے اور اس دیہات میں کوئی فرق نہیں ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. بڑی سازش ہے کہ اللہ کی مدد ہم سے ہٹ جائے. جی اس ماحول میں ہماری نسل کو جی وہ شامل کر رہے ہیں کہ یہ والدین کے باغی ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ نے کہ جو آپ نے یہ وسائل اردو، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور کچھ امید کی کرن بھی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ابھی اللہ والے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. سلطان سرور صاحب آپ وصال اردو دیکھتے رہیے. ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز ہم نئے سے نئے عنوان پہ بہتر سے بہتر گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں، اچھے پروگرام. کم از کم ہم آپ کے پاس یہ عذر کسی کے پاس باقی نہ چھوڑیں کہ ہم فیملی میں ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے. الحمدللہ وصال اردو نے یہ کمی پوری کی ہے کہ آپ فیملی میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اور 24 گھنٹے یہ چینل دیکھ سکتے ہیں. بالکل. اس حوالے سے وصال جو ہے نا، اس کا ایک امتیازی کارنامہ ہے جس انداز سے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے، سارا کچھ ہے الحمدللہ. اور میں نے دیکھا کچھ مثال کے طور پہ پیغام ٹی وی بھی ہے الحمدللہ، بڑا اچھا ایک سلسلہ چل رہا ہے. میسج ٹی وی ایک لانچ ہوا ہے، وہ بڑا اچھا ایک سلسلہ چل رہا ہے. اس طرح کچھ لوگوں میں اس طرح کا شعور آیا لیکن بہت دیر سے آیا ہے اور بہت تھوڑا ہے. بہت تھوڑا ہے. تو ہم اس وقت بات کر رہے تھے کہ ہم سے وہ سارا کچھ چھین کر ان کی ساری چیزیں ہم پہ مسلط کر کے وہ کافی حد تک کامیاب ہیں. تو بات صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم سے ہماری ہر چیز کو جو ہے وہ رخصت کر دیے گئے اور مغرب ماشاءاللہ وہ کامیاب ہے اور ان کے گھر بیٹھے ان کے سارے کام ہو رہے ہیں. جیسے وہ بھائی انڈسٹریز کی بات کریں، انڈسٹریز میں ٹھیک ہے ان کی انڈسٹریز تباہ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اگر یہ بھی کچھ نہیں کریں گے، ان کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا تو یہ بھی تباہ ہوں گے. یعنی بات کرنے کے وقت تاری دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. یعنی انہوں نے ٹی وی ہمارے گھر میں پہنچایا ضرور ہے لیکن ہمیں آ کے اپنا چینل لگا کر نہیں دیا. چینل ہم نے خود لگایا. پھر اس چینل سے جو اچھا سبق لینا تھا ہم نے نہیں لیا، جو برا سبق لینا تھا ہم نے اگر لیا ہے تو اس میں اگر وہ قصوروار ہیں تو قصوروار ہم بھی ہیں. ایک آدمی اگر بوتل میں زہر بیچ رہا ہے اور اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا کہ یہ زہر ہے تو زہر بیچنے والا اگر مجرم ہے تو پینے والا بھی مجرم ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سگریٹ کی ڈبیا کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر صحت ہے. بلکہ آج کل تو بڑی خطرناک قسم کی تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں اس کے باوجود، لیکن ساتھ ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ایسی اس کی مثال ایسے ہی ہے. تو خیر یہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. تو بات ہم کر رہے تھے کہ ہر چیز ہم سے رخصت کر دی گئی ہے. یہ کلچر اب زبان کے اندر بھی ہمارے جو ورڈز ہیں، ہمارے اپنے اردو کے ورڈز ہیں، یقین کریں ہم بچوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر کئی ایسے الفاظ ہندی زبان کے ہیں
جو ہمارے بچے بولتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسی مثالیں بھی ہیں واسی صاحب. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز کوئی بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ اردو میں ہندی کے الفاظ استعمال ہو گئے, ہندی میں اردو کے الفاظ استعمال کریں. خطرناک نہیں ہے. اتنا ضرور ہے کہ ان سے ہم نے کچھ چیزیں اگر لے لی ہیں, لیکن کلچر مین چیز کلچر ہے. ڈیفینیٹلی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ہماری رسم شادی بیاہ کے اوپر رسم مہندی ہوتی ہے, اس میں عموماً جو ہمارے نوجوان ہیں انہوں نے وہ پیلے رنگ کے دوپٹے جو ہیں وہ پہنے ہوتے ہیں. میں نے اس پہ کوئی اتنا اسٹڈی تو نہیں ہے, لیکن میرے ایک اپنا مشاہدہ ہے, یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ جب وہ اپنے وہ مندروں کے اوپر جاتے ہیں انہوں نے وہی دوپٹے پہنے ہوتے ہیں, اور ہم نے بھی وہی دوپٹے پہنے. پھر کہتے ہیں کہ ہماری شادی کے بعد آئلی زندگی میں برکت نہیں آتی, ہم نے طریقہ ان کا اپنایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ہاں میڈیا نے ڈیولپ کی, ہمارے میڈیا نے وہاں سے کھینچ کر ہمیں دے دی ہیں. جی تو یہ چیزیں سید اشرف صاحب, آپ چونکہ پروگرام کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے, تو ہماری وصال اردو کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم مسائل اجاگر کریں تو لوگوں کا اس کا حل بھی دیں. جی بالکل. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اس میں مسائل کا سب سے پہلا حل ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں, آپ نے دیگر چینلز کا نام لیا جیسے کہ پیس ٹی وی ہے, پیام ٹی وی ہے, اس میں ماشاءاللہ ایک وصال ہے. لوگوں میں اس وقت یہ چیز اس حد تک سرایت کر چکی ہے, اس سے پیچھا چھڑانا بہت مشکل ہے. اب لوگ اس طرف بھی, یہ جو پیارے بھائی ہمیں آپ کو جوائن کرتے ہیں, یہ فیڈ بیک دیتے ہیں, یہ یوں سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا اس کے مطابق یہ کچھ بھی نہیں. ایک مسلم کنٹری کے اندر بہت کم, میرے حساب سے بہت کم فیڈ بیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اس میں مل جل کر تھوڑی سی جدت کے ساتھ, جدت کے ساتھ یعنی کہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ہو لیکن اخلاقی دائرے کے اندر, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے. جی اخلاقی اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم اپنے ناظرین کو آپ انٹرٹینمنٹ بھی دیں, اور ان کو سیکھنے کے لیے نئے مطلب ہے کہ تھوڑی سی آئیڈیاز وغیرہ اس طرح کی چیزیں دیں. کیونکہ مقصد جو ہے نا, جو الیکٹرانک میڈیا دیگر ہیں, نجی چینلز ہیں جن کا یہ سارا کارنامہ ہے, ان کی بھی نظر یوتھ پر ہے. اب یوتھ کے مزاج کو ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہ یوتھ میں اس وقت کس قسم کا مزاج ہے, اور اس مزاج کے مطابق دیکھیں ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو گولی ایسی دیتا ہے جو اثر کرے, تو اس کے وہ گولی ایسے ہی تو نہیں دے گا, پہلے وہ نبض چیک کرے گا کہ مرض کیا ہے. ہمیں بھی سب سے پہلے مرض چیک کرنی چاہیے کہ مرض کیا ہے, اس کے مطابق ہمیں گولی دینی چاہیے تاکہ جو ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی قیمتی گفتگو کی اور آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام میں ٹائم دیا. ناظرین محترم, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ ہفتے کو اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے بھی ہم معاشرتی مسائل پہ ہی گفتگو کریں گے. آئندہ ہفتے میں ہمارا عنوان انشاءاللہ العزیز معاشرے میں رہتے ہوئے ایک خاوند اور بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہیں, خاوند کے ذمہ کیا حقوق ہیں, بیوی کے ذمہ کیا حقوق ہیں. انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں, اپنے تجربات, اپنے مشاہدات سے بھی آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے, میرا سوال کے عنوان سے فیس بک پہ میرا پیج ہے, اس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہم آپ کے تجربات سے, آپ کے مشاہدات سے ہم بھی فائدہ اٹھانے چاہتے ہیں. آپ کے معاشرے میں آپ کے ارد گرد اس طرح کے اگر مسائل ہیں, وہ مسائل آپ ہمیں بھیجیں. انشاءاللہ العزیز اس مسائل پہ ہم گفتگو بھی کریں گے, اور ان مسائل کا حل بھی قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف علماء اکرام اور اس فن کے ماہرین سے آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتری کی طرف, مزید بہتری کی طرف لے جائے, اور میڈیا کے وہ منفی اثرات جو ہمارے معاشرے کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں, جس سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے, ہمارے معاشرے میں خاندانی نظام خصوصی طور پہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. خاندانی اقدار ختم ہو کر رہ گئی ہیں, رشتوں کی پہچان ختم ہو کر رہ گئی ہیں, ماں باپ کا ادب ختم ہو کر رہ گیا ہے, عزیز و اقارب کے ساتھ جو الفت, جو محبت ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے. ہماری